غوث اعظم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم ناظرین، ARYQ ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ ربیع الثانی کے حوالے سے جو اس کی مناسبت ہے، حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی پیر پیراں میر میراں حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ سے منسوب نشریات کا خصوصی پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم خصوصی طور پر جو گفتگو کریں گے حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگی۔ میں ARYQ ٹی وی کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے پہلا عنوان آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے آباء و اجداد، آپ کا نسب اور مقام پیدائش، اس حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی، اور آخر میں ہم آپ کی اولاد امجاد کے حوالے سے بھی مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی اللہ رب العالمین کے ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ولی بنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ آپ کی نسبت موجود ہے۔ آپ کے والد گرامی، ان کا نام مبارک یہ تھا حضرت ابو صالح جنگی دوست۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، جنگی دوست یعنی جنگ سے پیار کرنے والا اور محبت اور انس رکھنے والا۔ بڑے ہی پارسا، نیک اور صالح آدمی تھے، زہد و تقوی میں ایک اپنا مقام رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سومعی تھیں، یہ بھی زہد و تقوی میں اپنا ایک مقام رکھتی تھیں۔ والد گرامی کے نسب سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کے ساتھ جو آپ کا نسبی رشتہ ہے وہ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کے ساتھ جا کر جڑ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ جو آپ کی والدہ محترمہ تھیں، ان کا لقب ام الخیر تھا اور امۃ الجبار تھا۔ یہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی والدہ محترمہ کے حوالے سے جو بہت خوبصورت بات ہے وہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ایک پورا خاندان اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا اور اسی شجرہ اور اسی نسبت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک خاندان تھا۔ اسی طرح حضرت سیدی شیخ کا اپنا خاندان بھی اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی نسبت رکھنے والا ایک خاندان تھا۔ یہ لوگ سراپا خیر و برکت تھے، یہ زہد و تقوی میں اپنا مقام رکھنے والے تھے۔ حضرت بی بی جو فاطمہ تھیں، جو آپ کی والدہ محترمہ تھیں، آپ کے والد گرامی یعنی حضرت شیخ کے نانا جان محترم حضرت سیدنا عبداللہ سومعی تھے، جو کہ اپنا ایک مقام رکھتے تھے، صاحب فضل اور کمال شخصیت تھے، اور ان کا ایک انداز اور ایک والہانہ طریقہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ایک محبت کا سلسلہ تھا۔ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی ساری دولت اور ساری جمع پونجی ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ سومعی جو تھے، ان کے ساتھ جو یہ پیار والا اور تعلق اور نسبی رشتہ جو تھا، یہ بھی بہت پیارا اور تعلق والا جو نسبت والا رشتہ تھا، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خود بھی اس کو بیان فرماتے ہیں اور اس کے حوالے سے اکثر اوقات تذکرہ خیر کرتے رہتے تھے۔ آپ کی پھوپھی جان صاحبہ حضرت عائشہ تھیں، جو کہ زہد و تقوی میں اپنا مقام رکھتی تھیں، صاحب فضل شخصیت تھیں اور وہ بھی صاحب کمال تھیں۔ ان کے حوالے سے بھی ایک بات بڑی مشہور ہے کہ اکثر لوگ ان کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جو ان کی نانی پھوپھی جان محترمہ تھیں حضرت عائشہ، یہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ قحط سالی ہو گئی اور گیلان کے اندر بارش نہ ہو رہی تھی، تو لوگوں نے بہت دعائیں کی، نماز استسقاء بھی ادا کی، لیکن نماز ادا کرنے کے باوجود بھی بارش نہ ہوئی، تو لوگ ان کے گھر آئے اور ان سے آ کر درخواست کی، بی بی آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ چکا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ بی بی نے اس وقت
صحن میں جھاڑو دیا اور جھاڑو دینے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور یوں عرض کی، اے اللہ میں نے صفائی کر دی ہے، جھاڑو لگا دی ہے، اب اس کے اوپر بارش برسانا، چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے اس وقت پھر بارش کا نزول ہوا اور بارش کے نزول کے ساتھ ہی ہر طرف سبزہ اور خوشحالی ہو گئی۔ آپ کا اپنا نام مبارک اور نسب مبارک، اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا لقب مبارک بڑا خوبصورت ہے، وہ ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا، اسلام کو زندہ کرنے والا، اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا۔ یہ محی الدین آپ کا لقب تھا کہ آپ کا لگاؤ اسلام کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس طرح تھا کہ آپ کی محبت، آپ کی لگن اور آپ کی رغبت سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھر سے سربلندی عطا فرمائی۔ اور آپ کا جو نام مبارک ہے وہ عبد القادر ہے، آپ کا نام مبارک عبد القادر ہے اور کنیت ابو محمد ہے۔ اب آپ کا نسب مبارک جو حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی بن ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد بن داؤد بن موسیٰ ثانی بن عبداللہ بن موسیٰ الجون بن عبداللہ المہد بن حسن مسنا بن حسن مسنا، اور پھر حضرت سیدنا امام حسن، اور پھر حضرت سیدنا امام حسن سے حضرت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ تک، اور پھر یہاں سے جا کر اوپر یہ سلسلہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ آپ کا لقب جو محی الدین ہے، اس کے حوالے سے آپ خود ایک روایت بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ بزار اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ 511 ہجری میں جب حج سے واپس آ رہا تھا تو واپسی پر مجھے ایک شخص کمزور سا ملا، تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں اس کے پاس چلا گیا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا السلام علیکم یا عبد القادر۔ جب انہوں نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا تو میں پریشان بھی ہوا، اور میری حالت یہ تھی کہ میں حج اس وارفتگی کے انداز میں کر رہا تھا، اس شوق اور جنون کے ساتھ میں اپنے حج کے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ میں خود اس وقت ننگے پاؤں بغداد سے مکہ کی جانب گیا تھا اور وہاں سے واپس ننگے پاؤں آ رہا تھا۔ جب میں نے اس شخص کو اس کے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھائیے۔ میں نے ان کو اٹھا کر بٹھایا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ محی الدین ہیں۔ میں ڈر گیا اور میں محسوس نہ کر سکا کہ انہوں نے مجھے کیوں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص تندرست ہو جاتا ہے، پھر فربہ ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے۔ میں ڈر کر مسجد میں چلا جاتا ہوں اور مسجد میں جا کر 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ جب میں مسجد سے واپس نکلنے لگتا ہوں تو کچھ لوگ میری جانب آتے ہیں اور ایک شخص مجھے میری جوتی دیتا ہے لا کر۔ میں جوتا پہنتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں اور دست بوسی کرتے ہیں اور مجھے محی الدین کے لقب سے پکارنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں اس وقت پھر غائب سے آواز سنتا ہوں کہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ کی توجہ سے، آپ کی محنت سے اسلام سربلندی اختیار کرے گا اور اسلام کو سربلندی حاصل ہوگی۔ یہ سارا سلسلہ حضرت محی الدین کے لقب کا تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے باز اشہب، یعنی شہباز لامکانی جو آپ کا لقب ہے۔ اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ ابو سلیمان اپنے حضرت شیخ عقیل سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عقیل نے فرمایا کہ بغداد میں ایک نوجوان ہے جس کا نام عبد القادر ہے، زمین پر اس کو عبد القادر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آسمانوں پر مالائے اعلیٰ اس کو شہباز کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کا زمین سے زیادہ آسمان پر مقام ہے۔ تو آپ کا لقب مبارک جو باز اشہب تھا وہ اس حوالے سے مشہور و معروف ہو گیا۔ آپ کی پیدائش 470 یا 471 یہ دونوں روایات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت شیخ شمس الدین بن ناصر الدین محدث دمشقی نے 470 ہجری آپ کا تاریخ پیدائش
اور مقام پیدائش جو ہے وہ گیلان انہوں نے لکھا ہے، اور مؤلف بہجت الاسرار نے بھی شیخ ابو الفضل احمد بن شافع کا قول یہی نقل کیا ہے، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ بغداد شریف میں روانہ ہوتے ہیں حصول علم کے لیے تو اس وقت 488 ہجری ہوتا ہے، یعنی 18 سال کی عمر میں حضرت شیخ تحصیل علوم کے لیے بغداد شریف کی جانب سفر فرماتے ہیں۔ اولاد امجاد کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے، یہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ سے ایک مرتبہ سوال ہوا، حضرت آپ نے شادی کیوں کی؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر شادی کی ہے۔ میں ڈرتا تھا کہ شادی کرنے کے بعد میرا وقت ضائع ہوگا، تو میں اس وقت کو بچانے کے لیے شادی نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی ساری توجہ حصول علم کی جانب اور اللہ کے ذکر کی جانب رکھتا تھا۔ لیکن جب مجھے حکم مل گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مل جانے کے بعد میں نے شادی کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 نکاح میں نے کیے، اور ان 4 نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں عطا فرمائی۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد امجاد کے حوالے سے یہ بھی بات بڑی خوبصورت ہے کہ آپ کا ہر صاحبزادہ اور آپ کی اولاد میں سے ہر شخص صاحب تقویٰ تھے، فضل و کمال کی انتہا پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بازی اور پاک سیرت عطا فرما رکھی تھی۔ تبرک کے لیے میں چند اسماء گرامی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الوہاب 522 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ان کا وصال 593 ہجری میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے ایک صاحبزادے حضرت شیخ عیسیٰ، اور اسی طرح آپ کے ایک صاحبزادے حضرت شیخ ابو بکر عبد العزیز، اور پھر ایک صاحبزادے ہیں حضرت شیخ عبد الجبار، اور ایک صاحبزادے ہیں حضرت شیخ عبد الرزاق، شیخ محمد۔ یہ سب آپ کے صاحبزادگان ہیں، اور اسی طرح یہ تعداد چلتے چلتے 27 کو مکمل کر جاتی ہے۔ حضرت شیخ حضرت شیخ ابو بکر عبد العزیز، آپ کا ولادت کا جو سن ہے وہ 532 ہجری ہے، اور وفات 602 ہجری ہے۔ حضرت شیخ عبد الرزاق کا ولادت کا سن جو ہے وہ 528 ہجری ہے، اور وصال 603 ہجری ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ محمد ہیں، ان کا وصال جو ہے وہ 600 ہجری بنتا ہے، اور حضرت شیخ عیسیٰ کا جو وصال ہے وہ 573 ہجری بنتا ہے۔ تو حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کا اپنا جو عمر کا سارا عرصہ ہے وہ 90 سال پر محمول ہے، یعنی 90 سال آپ کی حیات مبارکہ رہی۔ آپ 470 ہجری میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور 560 یا 561 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ مشہور روایت کے مطابق 561 ہجری جو ہے وہی آپ کا جو ہے وہ سن وفات ہے، اور ربیع الثانی کی 8 تاریخ بنتی ہے، 9 تاریخ بنتی ہے، 10 تاریخ بنتی ہے۔ یہ سب مختلف روایات ہیں، لیکن 9 ربیع الثانی کی جو روایت ہے وہ حضرت شیخ محقق شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، جنہوں نے بہجت الاسرار سے یہ روایت نقل فرمائی ہے، اور 10 ربیع الثانی کا قول ابن نجار اور محمد زاہبی کا ہے۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ سب حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے فیض یافتہ تھے، آپ کی روحانیت کے فیوز و برکات سمیٹنے والے تھے۔ حضرت سیدی شیخ نے 40 سال تک تدریس کا سلسلہ نبھائے رکھا اور فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور اس سے قبل آپ خود تعلیم اور تدریس کے سلسلے میں مختلف جگہ کی سیر اور سیاحت کرتے رہے۔ 521 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک آپ نے تدریس و تبلیغ اور طریقت اور شریعت کے دریا بہائے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خدا سے آشنا کیا۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ذات بابرکات ہے، ان کی ولادت، ان کے آباء و اجداد، ان کا نام و نسب کے حوالے سے رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کے فیوزات کو عام فرمائے، اور ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سرکار غوث